وعلیکم السلام.
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات کو دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنی جان و روح پہ طاری کر لیا جائے تو یہ ضابطۂ حیات انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ مگر صدیف اس ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ اسب اتنی کی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اس تختہ اسب اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب قرآن سے دوری، نبی رحمت علیہ السلام کی سنت سے اعراض، نفس پرستی اور خواہش پرست کی غلامی۔ ہم اپنی خواہش اور نفس کے غلام ہیں، اللہ اور رسول کی غلامی سے ہم نے رشتہ توڑ لیا۔ جب تک مسلمان کا رشتہ اس سے وابستہ رہا تب تک اللہ کی سرزمین پہ اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا جھنڈا سر بلند رہا۔ یوں ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے تب تک اللہ کی رحمت ہم سے روٹتی چلی گئی۔ اللہ قرآن میں قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تمہاری بد نصیبی تمہارے سبب ہے۔ اس قرآن کو تم کھول کے نہیں دیکھتے، اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو نہیں سنتے، اس بنا پہ تم ذلیل و خوار ہو۔ تمہارا شکوہ اور شکایت اللہ سے بنتی نہیں ہے۔ اللہ نے تو تمہیں باوقار بنانے کے لیے، ایک مربوط اور مضبوط قوم بنانے کے لیے تمہاری ایسی رہنمائی کی ہے کہ کوئی قائد دنیا میں آنے والا ایسی اپنی قوم کی رہنمائی نہیں کر سکا، لیکن تمہاری بد نصیبی کہ تم اس طرف کان نہیں لگاتے۔ معاشرے کا بگاڑ، اس کی تباہی انسان کی کم ظرفی کی بنیاد پہ ہے۔ انانیت، انا ولا غیری کا تصور،
ہم نے اپنا لیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اتنا دور کہ اس ذلت پہ گرے ہیں کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی مومن یہاں تک گر سکتا ہے۔ یہ کم نصیبی، یہ بد نصیبی ہماری اپنے سبب ہے۔ اللہ انسان کو اس مقام پہ لا کھڑا کرنا چاہتے تھے کہ پتہ چلے یہ انسان اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے قائد محمد رسول اللہ۔ لیکن ہوا ایسا کہ سب کچھ سمجھنے، جاننے، بوجھنے کے باوجود ہم اس بد نصیبی کا شکار بن گئے۔ کیا اس ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو بلند مرتبہ رکھنے کے لیے اللہ نے سلسلہ انبیاء رسول اللہ شروع کیا۔ اس کا مقصد انسان کو انسانیت سے آگاہ کرنا تھا۔ سب آنے والوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ اس سلسلہ رسالت و نبوت کا آخری مہرہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اس زمین پہ بسنے والا کوئی انسان انکار ہی نہیں کر سکتا کہ انسان کو باوقار اور عظیم بنانے کے لیے جو کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، کائنات میں کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکا۔ اس معاشرے کو انتہائی بہترین معاشرہ بنانے کے لیے اللہ نے راستے دیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ چل کے لوگوں کو دعوت دی چلنے کی، پھر ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ وہ انسانیت کے لیے وجہ ناز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ معاشرہ اخلاق کے بگڑنے کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ اگر اخلاق ایسے ہوں جو اللہ چاہتا ہے اور جس کی رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ معاشرے کی بدنصیبی کہ انسان دوسرے انسان کو کھا جانے کی تدبیریں کرتا ہے، انسان کو بگاڑنے کے لیے سازشیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں، بلکہ جب تم یکجا باہم نہ ہوں گے اس وقت تک تمہارا معاشرہ باوقار معاشرہ نہیں بن سکتا۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن بھائی بھائی ہیں تو کرنا کیا ہے؟ فاصلحوا بین اخویکم، اگر کہیں بگاڑ تمہیں نظر آئے تو اس کی اصلاح کرو۔ یہ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایسا عظیم اخلاق کا درس ہے، اس کائنات میں پیدا ہونے والے رہنماؤں نے بہت کم دیا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے ہیں
کہ تمہاری خواہش ہے تمہارا معاشرہ بہترین باوقار معاشرہ ہو، تمہاری خواہش ہے تم آسودہ زندگی بسر کرو، تم یہ چاہتے ہو کہ امن و سکون سے رہو، تو امن و سکون کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اشارہ کر دیا، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میں محمد کی جان ہے۔ اللہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، تو ایسا سلیقہ بھی دیا کہ جس طرح انہوں نے رہنمائی کی ہے وہ رہنمائی کہیں نظر نہیں آتی، اور جو انداز اختیار کیا ہے، جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ دلوں میں اتر جانے والا طریقہ ہے، سوائے اس سنگ دل کے جس نے اپنے دل کے دروازے بند کیے ہوئے۔ والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنہ، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، میرے مخاطبوں لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور فرمائیں جنت میں داخل کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو پھر یہ ارشاد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی تو جانے کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا راستہ ہے، حتیٰ تؤمنوا، جنت میں داخلہ بند ہے جب تک ایمان کا اظہار نہ کرو، ولا تؤمنوا، تم مومن بن نہیں سکتے حتیٰ تحابوا، یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنا شروع کر دو۔ جب تک تم آپس کی محبت سے روٹھے رہو گے اللہ کی رحمت تم سے روٹھی رہے گی۔ جب تم اس معاشرے کے بگاڑ کے لیے منفی پہلو اجاگر کرو گے تو اس معاشرے کو سنوارنے کو کوئی طریقہ نہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے تحابو، تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو۔ ذرا بات پہ غور فرمائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی گارنٹی ان لوگوں کو دی ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں، اور پاکیزہ محبت یہ نتیجہ پیدا کرتی ہے کہ معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے، قرب پیدا ہوتا ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا درد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی اچھائی کے لیے انسان سوچتا ہے۔ جب معاشرے میں سوچ ایسی آ جائے تو پھر معاشرہ بگڑتا نہیں، معاشرہ سنورتا چلا جاتا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رخ اختیار کیا ہے اس معاشرے کو باوقار بنانے کے لیے، اور اخلاق کے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے محمد رسول اللہ نے کہ اس سے آگے کچھ نہیں۔ ارشاد فرمایا
کہ جس انسان میں 3 باتیں پائی جائیں، جس انسان میں 3 چیزیں پائی جائیں، وہ ایمان کی حلاوت محسوس کر سکتا ہے۔ الفاظ پہ غور فرمائیں۔ ہمارے ایمان والی بات نظر نہیں آتی، محمد رسول اللہ کے فرمان کو سنے تو سوچنا پڑے گا، اور جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے انسان اپنے بستر پہ گر جاتا ہے، تب آنکھیں بند کر کے وہ محمد رسول اللہ کے اس پیغام پہ غور و فکر کرے۔ فرمایا ایمان کی مٹھاس کوئی پا ہی نہیں سکتا، ہاں جس میں یہ 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے۔ جب نبی رحمت محمد رسول اللہ سرسبی انداز سے بات کرتے ہیں تو صحابہ کان کھڑے کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دنیا سے نہیں آخرت سے بھی گہرا تعلق ہے۔ دنیا کے ساتھ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر یہاں رہ کے یہاں ہی کامیابیاں سمیٹتے رہے، آخری کامیابی کے لیے توجہ نہ دی، ادھر دھیان نہ دیا، تو پھر انسان کھاتے نہیں ہے۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی اچھی زندگی بسر کرتا ہے، خوشنما زندگی بسر کرتا ہے، زبردست قسم کی زندگی بسر کرتا ہے، کھانا پینا پہننا معاشرے میں سوسائٹی میں ایک مقام ہے، اور کوئی غربت کی زندگی بسر کرتا ہے، تنگ دستی کی زندگی بسر کرتا ہے، پریشانی کی زندگی بسر کرتا ہے، دونوں کی زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا بہترین زندگی بسر کرنے والا کون ہے؟ جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ تو فرمایا 3 چیزیں جس انسان میں ہیں وہی ایمان کی حلاوت محسوس کر سکتا ہے، وہی مٹھاس محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ کہ ساری کائنات سے زیادہ انسان اللہ اور رسول کو محبوب رکھے، سب کچھ قربان کر دے، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کاروبار، مال، جاگیر، کچھ بھی نہیں، ایک لمحہ سوچے بغیر اللہ رسول کے لیے اس کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ محبت کسی کے ساتھ نہیں۔ کون سی محبت؟ جو محبت اللہ رسول کی محبت پہ غالب آ جائے۔ اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جا کے سمجھے اس بات کو تو پھر رات کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری زندگی میں کوئی پہلو ایسا نہیں، اٹھنے والا کوئی قدم ایسا نہیں جو قدم اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، باپ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، دادی کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، دادا کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، عزیز و اقارب کے لیے نہ ہو۔ اٹھنے والا ہر قدم انسانیت سے رشتہ جس سے جڑا ہے اس کی رضا کے لیے ہم اٹھاتے ہیں، اور اس کی رضا کے لیے اٹھنے والا قدم اللہ اور رسول کے فرمان کے خلاف بغاوت ہم نہیں سوچتے۔ کہا ایمان کی مٹھاس نہیں ہو پا سکتا جو ہر قدم پہ ہر صورت میں اللہ اور رسول کو کائنات کی تمام چیزوں پہ ترجیح نہیں دیتا اور ان سے سب سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا یحب المرء لا یحبہ الا للہ،
انسان ہے جو صرف دوسرے انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اپنی کوئی خاص نہیں. جب بڑا چودھری آدمی ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے معاشرے میں، تھانے میں، کچہری میں، تو ہمیں سلام کرنا پڑتی ہے اور محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے. خبر نہیں، تمہاری ایک دوسرے سے محبت کا سبب یہ ہونا چاہیے کہ اندر سے آواز آئے اللہ کے بندے سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی محبت کی تلاش میں. اللہ کہتے ہیں جو اس لیے دوسرے انسان سے محبت نہیں کرتا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، ایمان کی مٹھاس وہ نہیں پا سکتا. اور فرمایا کہ انسان ہدایت پانے کے بعد کفر کی طرف جانا ویسا ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے سے ناپسند کرتا ہے. یہ تین تصورات جب تک انسان کے اندر نہیں، انسان ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا. اور یہ حقیقت ہے. ان سے بیگانہ، ان سے اراض کرنے والا، اللہ کا باغی، رسول کا باغی، ان کے احکامات کے مقابلے میں کسی کی بات ماننے والا، اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن محمد رسول اللہ فرمان کے مطابق ایمان کا حامل نہیں. کوئی بھی ہو، پیر، مرشد، باپ، دادا، بڑا امام، بڑا رہنما، کائنات کے تمام رہنما، کائنات کے تمام پیروں کو جب تک مدینے والے پیر کے مقابلے میں جھٹکا نہیں جاتا تو ایمان پیدا نہیں ہو سکتا. یوں ہی ارشاد فرمایا اگر تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اللہ کی رضا کے لیے تو ایمان کی مٹھاس تک بھی تم پا نہیں سکتے. یہی نہیں، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، صحابہ کا جمع رفیق ہے. ایھا الناس، صحابہ کو مخاطب کیا محمد رسول اللہ، ارشاد فرمایا کہ سات خوش نصیب وہ انسان ہے جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا. 7 انسان اللہ کے نبی کو کون ہے؟ ارشاد فرمایا ایک حکمران، بادشاہ، لیڈر، قائد جو انصاف کرتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا. اس کو کوئی رشتہ مجبور نہیں کرتا کہ وہ بے انصافی کا قدم اٹھائے. باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، جو غلط ہے اس کو دبانے تو ہم غلط کہتا ہے. ارشاد فرمایا یہ لیڈر، یہ قائد، یہ حکمران قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. وہ نوجوان جس نے عبادت میں پرورش پائی، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. اور ارشاد فرمایا رجلان تعاون فی اللہ، وہ 2 افراد، وہ 2 انسان، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اجتمع علیہ،
علیہ جو مل بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان کی محبت اور پیار بڑھے، ان کی قربت بڑھے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے کے دل میں اتر جائیں، ان کا بیٹھنا اس بنیاد پہ ہے۔ اور فرمایا ان کا جدا ہونا اس بنیاد پہ ہے، اللہ کی محبت کی بنیاد پہ اکٹھے اور اللہ کی محبت کی بنیاد پہ جدا ہوتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے اب تو جدا ہو رہے ہیں، جب وقت ملے گا تو پھر ملیں گے۔ فرمایا یہ دو انسان ہیں تابن فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی خاص نہیں، کوئی طلب نہیں، ان کی سوچ یہ ہے، ان کا فکر یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رب کہتا ہے، ان کا رسول کی رہنمائی ہے کہ آپس میں محبت سے رہو، پیار سے رہو، یکجا ہو رہو، تمہارے دل مل جائے، جب تمہارے دل مل جائیں گے تمہارا معاشرہ جنت نصیب معاشرہ بن جائے گا۔ سوچ تو آج ہماری یہ نہیں، فکر تو ہماری یہ نہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں محبت اور پیار کے دیپ جلانے چاہیے۔ سازش، غیبت، چغلی، دوسرے کی برائی، دوسرے انسانوں کی نگاہوں سے گرانا، ہمارا دل رات نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کو اللہ ان لوگوں کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں کہ ہماری محبت کرنے کی بنا پہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ اس لیے محبت کرتا ہے نا، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ کن کی طرف؟ ان لوگوں کی طرف جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے۔ یہ وابستگی انسان کی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کی سبب بنتی ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ خیالات جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان محض اس بنا پہ آپس میں محبت کرتے ہیں، محض اس بنا پہ اپنے سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محض اس بنا پہ قربت حاصل کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ ہے اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ انسان اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، اور جب وہ سمجھے گا نہیں تو اس کو پائے گا کیوں؟ اور جو خوش نصیب اس کو سمجھ گیا اس نے سب کچھ پا لیا، اللہ کی رحمت کو پا لیا، اللہ کے کرم کو پا لیا، اور اللہ کی جنت کو پا لیا۔ وہ انسان جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دوسرے اپنے بھائی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، عقیدت کا اظہار کرتا ہے، پیار کا اظہار کرتا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ دو انسان جو آپس میں محبت کرتے ہیں، دو مسلمان جو آپس میں محبت کرتے ہیں، اور محبت دین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، اپنے لالچ کے لیے نہیں، یہ دونوں اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ فرمایا فَقَالَ أَفْضَلُهُمَا،
اشدہما حبا، محبت تو دونوں کرتے ہیں، پیار دونوں کرتے ہیں. اس محبت اور پیار کی وجہ سے یہ دونوں اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کا محبوب بن جانے کے بعد اللہ کے سائے کے حقدار بن جاتے ہیں. لیکن فرمایا افضلہما اشدہما حبا، ان میں دونوں میں سب سے افضل وہ ہے جو سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے. اگر اس کا مسلمان بھائی اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، تو یہ اس سے بڑھ کے اس سے پیار کرتا ہے. فرمایا جو ایک دوسرے سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ انسان افضل ہے. لیکن ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. کونین کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی ہے. اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا، اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتلایا ہے. شکل و صورت کچھ نہیں، لوگ پسند نہیں کرتے، قریب نہیں بیٹھنے دیتے، بات کرنے کو تیار نہیں. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. شکل و صورت کو خوبصورت نہیں ہے، رنگ کو خوبصورت نہیں ہے، مالدار شامی نہیں ہے، تنگ دست غریب آدمی کو دیکھنے کو تیار نہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، کہنے لگا کون ہے؟ پوچھو. اس کو احساس ہوا کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ ہے. اللہ کے نبی کے سینے کے ساتھ زور لگا کے لگ جاتا ہے. ارشاد فرمایا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی اس کی تو کوئی قیمت نہیں پڑے گی، اس کا تو کوئی مول نہیں پڑے گا. فرمایا انسان کے نزدیک تیرا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، اللہ کے نزدیک تیری قیمت بہت بڑی ہے. سبب کیا تھا کہ وہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا. اور جب وہ اپنے گاؤں سے آتا تھا، جب وہ باہر سے آتا تھا، بدو تھا، وہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ قوم محمد کا محبت کرنے والا ہے. اور اس محبت کرنے والوں کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کے بتلایا کہ محبت خوبصورتی سے نہیں، دولت سے نہیں، مال و زر سے نہیں، بڑے خاندان سے نہیں، بڑے کاریگر کی نہیں، تھانے میں تعلق رکھنے والے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کی محبت کی بنیاد پہ انسان سے محبت، تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. تو انسان محض اپنے مسلمان بھائی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ میرے اللہ کا مطالبہ ہے، محمد رسول اللہ نے یہ رہنمائی کی ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے، اللہ کے نبی صحابہ کو مختلف انداز سے اس طرح راغب کرتے تھے کہ آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے اپنے معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے ایک بڑا کردار ہے کہ آپ اس میں محبت کرو. ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک انسان، ایک شخص سفر کرتا ہے. اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس آدمی سے پوچھو کہ تم اتنی گرمی میں اس وقت سفر میں کیوں، سبب کیا ہے، پوچھو اس کو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جا کے تو اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے کی صورت میں، فرشتہ انسان کی صورت میں. جب اس کے قریب آیا
اینا کوئی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں. کیوں؟ کہنے لگا وہاں میرا ایک بھائی بستا ہے، اسے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کہنے لگا کوئی احسان ہے اس کا تجھ پہ، اس کا بدلہ دینے جا رہے ہو، اور تمہیں کوئی کام ہے، کسی چیز کے طرفدار ہو، کوئی فائدہ چاہتے ہو، کام بنانا چاہتے ہو. کیوں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے مجھے کام کوئی نہیں، اس کا احسان کوئی نہیں، اور لینے بھی کچھ نہیں جا رہا، محض وہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. ثقلین کی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا پیغامبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، جو یہاں تیرے لیے کھڑا تھا. سنو، ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، جس اللہ کے لیے تو اس سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ تیرے ساتھ محبت رکھتا ہے. یعنی ایک انسان اگر کسی دوسرے مسلمان انسان سے، مسلمان بھائی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور مقصود کچھ نہیں، تھانے کام نہیں کروانا، چودھری صاحب سے کسی کو گالیاں نہیں نکلوانی، اپنا کوئی کام نہیں نکالنا، چودھری کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ چل کے لوگوں کو یہ نہیں بتلانا کہ میں بھی بڑی شخصیت ہوں، نہیں، بلکہ محبت کا سبب یہ ہے کہ اس سے محبت کرنے پہ میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے بتایا کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. اگر محبت اس بنیاد پہ ہے، اگر محبت کا سبب یہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ انسان بہترین معاشرت ترتیب کب دے سکتا ہے، کب اثرات پیدا ہو سکتی ہیں کسی بھی عمل کی، جب اس کا احساس دلا دیا جائے. محبت تو انسان کرتا ہے، اس کے دل میں ہے، اس نے اپنے دل کی اس حیثیت پہ اللہ سے انعام لینا ہے، اکرام لینا ہے. چہرے موڑے سے میں دھوکہ کھا سکتا ہوں، آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھاتے. اللہ کی نگاہ ہے، کیا سوچ ہے تمہاری، کیا خیال ہے تمہارا، کیا نظریہ ہے تمہارا، کس بنا پہ تم کیا کر رہے. اللہ کو یہ سب کچھ ہے، اس لیے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جاتا. اللہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ انسان اللہ کا محبوب تر انسان ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، محض اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو صاف اور پاک دل سے، متحد دل سے، محض محبت کی بنا پہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے آتا ہے، وہ قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے ہوئے قدموں کا ثواب دیتا ہے، اجر بھی ملتا ہے. انعام تو مل گیا کہ اللہ کی محبت اس نے حاصل کر لی. تشریف فرما ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص پاس سے گزرا، نبی اقدس کے پاس جو صحابی بیٹھے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. ارشاد فرمایا اچھا تو نے اس کو بتلایا ہے؟ اس کی نہیں. فرمایا جاؤ اسے بتلاؤ، اسے کہو. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں، میری محبت اپنی جگہ پہ، اللہ اس کا قدردان ہے، لیکن اگر میں اس پہ ظاہر کرتا ہوں تو وہ یہ دیکھ کے، وہ یہ سن کے حیران پریشان تو اپنی جگہ ہوگا، لیکن اس کے اندر سے آواز آئے گی تو بھی اس کے ساتھ محبت کر.
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے شاذ میں بتاؤ اس کو یا انی لا احبک فی اللہ، میں تیرے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. میری محبت کا سبب کچھ نہیں، صرف اللہ کی رضا. اور رب چاہتا ہے مومن کے معاشرہ میں معاشرہ کو باوقار بنانا اور معاشرہ کو انسانی عظمت کا پیغام بنانا. تب ہے جب وہ اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرتا ہے. اور سب سے بنیادی کردار جو معاشرے کو بہترین باوقار بنانے کے لیے ہے وہ ایک ہی دوسرے کے دل میں محبت کا پیدا ہونا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا محبت کرو، اور محبت کرو ہی نہیں بلکہ اس کو پیغام دو. وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. دیکھتا اس کی طرف، یہ آنے والا کون ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ کوئی نہیں. محض مسلمان ہونے کے ناطے اس آدمی سے اس کو محبت کس بنا پہ؟ کسی کام کی بنا پہ نہیں، اس کے کردار کی بنا پہ، اس کے افعال کی بنا پہ، اس کی سیرت کی بنا پہ، صورت کی بنا پہ نہیں. وہ اللہ رسول کا تابع دار ہے، تابع فرمان ہے. اس کا کردار ایسا ہے کہ لوگ اس کے کردار کی بنا پر اس سے محبت کرتے ہیں. انی لا احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں فی اللہ، اللہ کے لیے. کچھ طلب نہیں، کچھ چاہت نہیں، کوئی سبب نہیں. میری محبت کا سبب اللہ کی رضا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام اس کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے احبک اللہ احببتنی لہو، تو جس کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تجھ سے محبت کرے. یعنی یہ پیغام اللہ ہم تک کیوں پہنچا رہے ہیں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز کیوں اختیار کر رہے ہیں ہم تک بات پہنچانے کے لیے کہ بات بنتی نہیں. سن لو، جو انقلاب اس سرزمین پہ محمد نے پیدا کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ انسانوں کو اخلاق کی ضابطہ سمجھایا اور بتایا کس طرح تمہارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے اور پرسکون معاشرہ بن سکتا ہے. اور تم رات کو اپنی نیند سو اور صبح کو اپنی نیند اٹھو. ڈر ہی کوئی نہیں، خوف ہی کوئی نہیں. ہمیں ہر وقت خوف ہے، نہ رات سکون سے نہ دن سکون سے، امن ہی نہیں ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ نفس پرستی ہے، انانیت ہے، انا فلا خیری کا چرچا ہے. اگر انسان رب اور رسول کے فرمان کے مطابق دوسرے انسان کے لیے جیے، مسلمانی یہی ہے. اس سے بڑا اسلام سے بڑا ہے. اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم تو لوگوں کے لیے پیدا ہوئے. اور لوگوں کے لیے اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہمیں وہ کردار ادا کرنا پڑے گا جو کردار اس انسانی معاشرے کو باوقار معاشرہ بناتا ہے. اس کردار کے بغیر نہ اللہ کی رضا پا سکتے ہیں اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کما حق کا غلام بن سکتے ہیں. یہ پیغام نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چلایا ہے. جس طرح دیپ سے دیپ چلتا ہے، چراغ سے چراغ چلتا ہے، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چراغ چلا کے ہم تک روشنی پہنچائی ہے کہ تمہارا معاشرہ اگر بگڑ رہا ہے، تمہارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، تمہارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے، تباہی کے گھاٹ اترنے سے روکنے کے لیے تمہیں وہ کردار ادا کرنا ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا. وہ کیا تھا؟ والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا.
تو مومن ہی نہیں بن سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اگر ہمیں یہ پیغام مل جائے، کھلے دماغ سے سوچیں، کھلی آنکھیں سے سوچیں کہ جنت میں جانا نصیب تبھی ہوگا جب ایک دوسرے کے متعلق اچھے خیالات پیدا ہوں گے۔ جب ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹیں گے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے معاشرے کی تباہی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور اسے بنا کیا نبی رحمت محمد رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ دمشق گئے، اب وہ حدیث سولانی کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں گیا تو رونق لگی ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے، ایک خوبصورت سے نوجوان سفید چمکتے موتیوں کی طرح دانت اس کے، لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مسائل کرتے ہیں، اور جس مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے لوگ اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں، جو وہ کہہ دیتا ہے وہ سب مان لیتے ہیں۔ میں حیران ہوں، پریشان ہوں، تو بزرگ بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی لوگ ہیں، سمجھدار بھی ہیں، دانا بھی ہیں، یہ فیصلہ اس نوجوان سے کیوں ہوتا ہے؟ کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے، کون ہے یہ؟ کہا یہ محمد رسول اللہ کا صحابی ہے، معاذ بن جبل۔ اچھا، کہتے وہ دن کیا، اگلے دن میں جلدی آیا کہ میں تنہائی میں ان سے ملوں۔ میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے، نماز سے فارغ ہوئے، میں نے اس کی حضرت انی احبک واللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں کرتا تھا یہ نہیں بتایا، یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا اچھا سچ کہتے ہو؟ ہاں، اس کو پتا نہیں معاذ بن جبل کون ہے، صرف یہ پتہ لگا کہ یہ محمد رسول اللہ کا صحابی ہے۔ سچ کہتے ہو؟ ہاں۔ پھر کہا اور سچ کہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اب وہ حدیث کہتے ہیں کہ میری چادر کے دامن کو پکڑ کے کھینچ آپ کی طرف کہ میں ان کے قریب ہو گیا، فرمایا خوشخبری لو، اور تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرا پتہ نہیں، تعلق نہیں، رشتہ نہیں، علیق سلیق نہیں، محض محبت کرتے ہو اللہ کے سبب۔ ہاں، کہا تو اس سبب اس محبت کا نتیجہ کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں حضور۔ کہا اللہ کہتے ہیں وجبت محبتی لتحابینا فی، میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان دو انسانوں میں جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں واجب ہو جاتا ہے، جو ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، فطر واجب ہے، تو اللہ بھی کہتے ہیں جو دو انسان محض اللہ کی رضا چاہتے ہوئے آپس میں محبت کرتے ہیں، صحابی رسول کہتا ہے میں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فجبت محبتی لتحابینا فی، میری محبت واجب ہو جاتی ہے اس انسان کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں۔ کونین کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رہنمائی ایک وقت پہ کی کہ کوئی بد نصیب بھی اس سے محروم رہ سکتا ہے اور خوش نصیب محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی بیٹھے محشر ہے، کیا ہے محشر؟ محشر کا میدان بڑے بڑے اچھے نیک متقی پرہیزگار محشر کے اس منظر کو دیکھ کے خوف زدہ ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی اپنی جان کے لیے پکارتا ہے، ہر خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جن کی پرورش ان کی ماں نے ماں بن کے بھی کی، باپ بن کے بھی کی،
وہ معاشر کے اس منظر سے اتنا خوف زدہ ہے، اتنا پریشان ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ لا تسالنی عن امی، میں اپنی ماں کے متعلق تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، سلم نفسی، میری جان کو محفوظ کر لے۔ یہ محشر کا منظر ہے۔ کونین کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مانے محشر میں محشر بپا ہے، چیخ و پکار ہے، کانوں پہ آواز سنائی نہیں دیتی، لوگ پریشان ہیں، کوئی ادھر پاک مبتلا بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، پانی پانی کچھ نہیں۔ قیامت کا منظر، قیامت پیش کر رہی ہے۔ فرمایا ایک طرف سے اللہ کی آواز آئے گی، این المتہابون بجلالی اذلہم فی اذلی یوم لا ظل الا ذی۔ اور محشر میں پریشان لوگوں، تم میں وہ محبت کرنے والے کہاں ہیں جو محض میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے؟ ارشاد فرمایا ان لوگوں کو محشر کے اس منظر سے بچا کے اللہ اپنے سائے کے نیچے لا کے کھڑا کر دے۔ یہ خوشندہ جن کی محبت کا سبب صرف معاشرے کو بگاڑ سے بچانا، بہترین معاشرہ بچانا، مسلمان کو مسلمان کے قریب کرنا، مسلمان سے محبت کر کے معاشرے کو باوقار بنانا، مسلمان سے محبت کر کے ایک دوسرے کے دل میں داخل ہونا، مسلمان سے محبت کر کے انسانوں کو یہ پیغام دینا کہ محمد کے دامن سے وابستہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ہم ایسے ہی ہیں، معمولی سے گاؤں سے شروع ہو جائے اور اپنی حکومت تک، حکومت سے 56 ممالک مسلمانوں کے، دیکھو کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہے، ہر کوئی اپنے لیے جی رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس زمین پہ کوئی طاقت مسلمانوں کو یوں ذلیل و خوار نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ہم مسلمان ہوتے، غیرت مسلمانوں والی ہوتی، محبت مسلمانوں والی ہوتی، تو آج بھی مسلمان کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہوتے، بد نصیب ہو 56 ممالک رکھنے کے باوجود غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بغض، حسد، اڑاہٹ اور اس تصور سے دور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے محبت کا درس دیا ہے، اس سے ہم دور ہیں۔ ایران پاکستان کا دشمن، افغانستان پاکستان کا دشمن، ایران ہندوستان کا دوست، افغانستان ہندوستان کا دوست، اور ہم جنہوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی ان کے لیے ان کے پاس کیا ہے؟ بغاوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، بغاوت اللہ کے قرآن سے، دلوں میں بغض، عناد، حسد، سیاہ دل۔ ایسے دل اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو پانے کی ضرورت ہے۔ المتہاب فی جلالی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں میری جلالت کی بنا پہ جو لوگ محبت کرتے ہیں، فرمایا جنت میں ان کے لیے میں نور کے منبر بناؤں گا جن کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی کہیں گے کیا بات ہے تمہارے اس کا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو محبت پیدا کرتا اپنے دل میں، اپنے بھائی کے لیے، اپنے معاشرہ کو بہترین بنانے کے لیے، اس سے انعام لینے کے لیے نہیں، اس سے بھاوا لینے کے لیے نہیں، معاشرے سے بھاوا سننے کے لیے نہیں، اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو انسان اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت سایہ افطر ہو جاتی ہے، اور پھر دنیا اور آخرت کو سے انسان کی بن جاتی ہے کہ یوں محمد رسول اللہ کا مطیع و انکار ہو۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔